اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین کرام، آج ہم نے تیسرے پارے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 یعنی 278 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ سے حیا کرو اور جو تمہارے سود کا پیسہ لوگوں کے ذمے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مؤمن ہو۔ ناظرین گرامی، سود ہر اسلامی بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔ اگر صرف اس ایک حکم کو ہم نے صحیح طریقے سے اپلائی کر دیا ہوتا تو پھر دولت صرف امیروں کے درمیان ہی نہیں گھوم رہی ہوتی بلکہ غریب بھی اس میں کچھ حصے دار ہوتے، ورنہ آج امیر بغیر ہاتھ پیر چلائے بھی امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب محنت مزدوری کرنے کے باوجود بھی غربت کی چکی میں پس پس کر اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ آج کا سرمایہ دارانہ ذہن بھی یہی چاہتا ہے کہ غریب ہمیشہ غریب رہیں اور وہ ہمیشہ امیر رہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا 1-2% سود لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، خالق انسان کی فطرت سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے کم کی ہم نے اجازت دے دی تو یہ زیادہ کے لیے خود بخود اپنے لیے دروازہ کھول دے گا۔ اس لیے شریعت نے شراب کا ایک قطرہ پینے سے ہی منع کیا ہے اور سود کا ایک درم کھانے سے بھی منع کیا ہے۔ قرآن نے سود کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 کے اندر ارشاد فرمایا، جو انسان کے رونٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے اس فعل سود کو نہیں چھوڑا تو اس کا مطلب خدا اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بڑی سختی کے ساتھ اس کی مذمت فرماتے ہیں اور اس گناہ کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور وہ مثال سن کر بھی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا گناہ کیا اتنا سنگین ہے۔ سود کا 1 درہم کا گناہ، فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک مسجد الحرام میں 70 مرتبہ اپنے محارم سے بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ازبغ بن نباتہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی علیہ السلام کو ان کی خلافت ظاہریہ کے زمانے میں جب بازار سے گزرتا ہوا دیکھا تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم، اس امت میں سود صاف پتھر پر چوٹی کے چلنے سے زیادہ خاموش طریقے سے داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے احکامات کو نہیں جانتا ہے اور پھر تجارت کرتا رہتا ہے تو وہ سود میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہاں سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان سود کے خوف سے گھر میں بیٹھ جائے، بلکہ رزق حلال کمانا یہ ضروری ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مال حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ سے تجارت فرمایا کرتے تھے اور تجارت سے پہلے جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام ہو، امام صادق علیہ السلام ہو، امام کاظم علیہ السلام ہو، امام علی رضا علیہ السلام ہو، اتنی تیز دھوپ کے اندر زراعت فرما رہے ہوتے تھے کہ پائے مبارک سے عرق جاری ہو جاتا تھا، لیکن اس کام کو نہیں چھوڑا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو اس آیت پر عمل کرتا ہوں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور فضل الہی تلاش کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی گھر کے دروازوں کو اپنے لیے بند کر دے اور وہاں بیٹھ جائے اور پھر یہ کہے کہ پروردگار میرے لیے آسمان سے روزی اتار دے؟ فرماتے ہیں کہ جان لو ایسا شخص ان افراد میں شامل ہے کہ جن کی دعا کبھی مستجاب نہیں ہوتی۔ اس لیے ناظرین کرام، فقہی احکامات کو جانتے ہوئے ہمیں رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اسلامی معاشرہ طاقتور سے طاقتور اور مضبوط تر ہو کر دنیا کے سامنے آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔